नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हाफिज एहसान साहब किबला, मुफ्ती इब्राहिम मकबूली साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। अब तमामी लोग जो यहाँ पर मौजूद है उन सब से भी गुजारिश है कि वो सामाईन की सफ़ों में सब बंदी में पहुंच जाए ताकि इस बज़्म को बाज़ाब्ता तौर पर हम आगे बढ़ा सके। हजरात गिरामी, वक्त का कारवां, मेरे ठीक बाजू में एक शख्सियत है जिन्हें हम मुफ्ती इब्राहिम मकबूली मद्दजिल्लहुल आली के नाम से जानते हैं। जामे इमाम अहमद रजा का नाम आते ही एक नाम हमारे जहनों के दरीचों पर उभरता है और वही नाम है जो आपके मद्दे मुकाबिल बैठा हुआ है, यानी हम सब के हर दिल अजीज मुफ्ती इब्राहिम मकबूली साहब किबला। कोकन का इदारा दारुल उलूम इमाम अहमद रजा हम सब की आन जान शान और पहचान है। हजरत उस अजीम इदारा के सरबराह आला हैं और हमने देखा है कि इन्होंने जो मेहनत और मशक्क़त के बीज बोए हैं उन पौधों को हम अपने माथे की आंखों से देखते हैं। मैं आपको एक अखरूट के दरख्त की मिसाल देता हूं कि अखरूट का जो दरख्त होता है ना, उस पर गिलहरियां बहुत पाई जाती हैं और गिलहरियां क्या कहती है, उसमें फितरत डाली अल्लाह ने कि वो अखरूट को अपने पंजों से जमीन में थोड़ा सा गढ़ा करके उसको दबा देती है और उसको छुपा देती है और छुपा देने के बाद फिर भूल जाती है कि अखरूट, उसको अखरोट बोलते हैं, मैं यहाँ की भाषा में उसको अखरूट बोल रहा हूँ। अखरूट कहाँ छुपाया है वो भूल जाती है और फिर बारिश के कतरात उस पर जब नमी लाते हैं तो अखरोट का एक और दरख्त वहां उग जाता है। तो ये मिट्टी में दबाकर भूल गई थी और शजर उग गए और उससे न जाने कितने हजारों अखरोट पैदा हो गए। मेरे बाजू में बैठी हुई ये अजीम तर शख्सियत हम सबके हर दिल अजीज मुफ्ती इब्राहिम मकबूली साहब की भी आला हैसियत मेरी नज़र में ऐसे ही है। इन्होंने इल्म, मोहब्बत, इल्म मुस्तफ़ा और दीन मुस्तफ़ा और इल्म इस्लाम की आबियारी के लिए इतनी कुर्बानियाँ दी हैं और उन कुर्बानियों को देकर वो भूल गए, मगर बेहमदिही ताला अखरोट के इतने दरख्त उगे हैं कि हर जगह उनकी कीमतें नज़र आती है, उनकी अच्छाइयाँ नज़र आती है। तो मैं चाहूँगा कि मौलाना आफाक साहब सबसे पहले उनके करीब मौजूद हम सब के हर दिल अजीज हाफिज एहसान इकबाल कादरी साहब की खिदमत में गुलहाए अकीदत व मोहब्बत पेश करे। असल में हजरत वो तकसीम हुई है कि इसको कौन देने वाला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। मैं तेजी के साथ हाफिज इकबाल से मुल्तमिस हूं कि वो मुफ्ती इब्राहिम मकबूली साहब की बारगाह में मोहब्बतों के गुल गुलहाए अकीदत पेश करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुफ्ती आकिब खरबे शाफई साहब की खिदमत में हाफिज जसीम साहब से गुजारिश है कि वो गुलहाए मोहब्बत पेश करें। मजीद मैं यहाँ पर कार्रवाई जब तक करता हूँ तब तक तमामी मेहमानान की खिदमत में भी वो गुलहाए अकीदत पेश करे और मेरी जानिब से भी मेरी मोहब्बतों के तमाम फूल आए हुए मेहमानों की खिदमत में पेश है। आइए मरकजी दौर की तरफ, प्रोग्राम के मरकजी सेशन की तरफ। हजरात, आज हमारे दरमियान एक ऐसी शख्सियत जलवाबार है जिनको हम आए दिन सोशल मीडिया के हवाले से देखते रहते हैं, जिसमें कुछ क्लिप्स तो इतने ज्यादा पॉपुलर हो गए हैं कि आज के प्रोग्राम के तो न जाने कितने स्टेटस मैंने देखा उस क्लिप के कि रोज़े रसूल से बाहर एक लाल रुमाल वाले से एक छोटी सी डिबेट नजर आती है 3 मिनट 27 सेकंड की, और उस बहस में एक
عالم دین انتہائی اطمینان کے ساتھ اپنے موقف کو پیش کر رہے ہیں. اس کلپ کو دیکھنے کے بعد مختلف نتائج سامنے آتے ہیں. ہر آدمی نے اپنا نتیجہ اخذ کیا ہے. میں نے بھی نتیجہ یہ اخذ کیا اس مخالفت کے سلسلے میں کہ وہ ایک بہت پرانا مقولہ ہے کہ مخالفت جتنی دیر سے ہوگی قربانی اتنی زیادہ دینا پڑے گی، اور مخالفت جتنی جلدی ہوگی قربانی اتنی کم دینا پڑے گی. ایک اور آپ کلپ دیکھتے ہیں جس میں جناب ذاکر نائک کو ایک الٹیمیٹم دیا جا رہا ہے اور اس سے وسیلے کے مخالفت میں کی گئی باتوں کا جواب مانگا جا رہا ہے جو وہ آج تک نہ دے سکا، اور یہ امکان بھی نہیں ہے کہ وہ آئندہ دے. تو دونوں واقعات میں آپ کو ایک شخصیت نظر آتی ہے، اور اس شخصیت کا نام ہے حافظ احسان اقبال قادری صاحب، سری لنکا کولمبو، جو آپ تمامی لوگوں کے سامنے موجود ہے. اور یہ ہم سب کی خوش بختی ہے کہ اس چھوٹے سے قصبے میں ہمارے بیچ ہمارے علماء کرام آتے ہیں. میں اس بزم کو آراستہ و پیراستہ کرنے والے تمام اراکین کی جانب سے حافظ احسان قادری صاحب، ہمارے مقبول العلماء مولانا عاقب خرب شافعی، اور ہمارے تمام ائمہ مساجد اور تمام آنے والے لوگوں کا ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت کو پیش کیا. بہرحال یہ ہمارے ملک کے باشندے ہیں اور اس ملک سے محبتوں کی خیرات لے کر آئے ہیں. یہ ایک اچھے خطیب ہے، ایک حافظ و عالم کے علاوہ بحمدہ تعالی ایک اچھے تاجر بھی ہیں، اور صرف تاجر نہیں ہیں. اللہ ان کو سلامت رکھے. جامعہ امام احمد رضا پر ان کی بڑی محبت بھری نظریں ہیں، اور ان نظروں کا احساس ہمیں بحمدہ تعالی تحدیث نعمت کے طور پر کہتا ہوں کہ رمضان کے بعد نظر آتا ہے کہ حافظ صاحب جامع امام احمد رضا سے بہت محبت کرتے ہیں. خیر، اب وقت زیادہ ہو گیا ہے، ان کی محبتوں کے حوالے سے جتنی بھی باتیں کی جائے کم ہیں. بہرحال آج کی اس بزم کو آراستہ جہاں کیا گیا ہے، اس علاقے کا نام ہے وڈولی کیمپ. کیمپ کسی بھی چیز کے ایک نئے آباد کردہ حصے کو کہا جاتا ہے، یا کسی خاص مقصد کے تحت کسی چیز کو جب ارینج کیا جاتا ہے، ٹریننگ کیمپ، میڈیکل کیمپ وغیرہ وغیرہ کیمپ ہوتا ہے. تو آج کا یہ دینی کیمپ میڈیکل کیمپ بھی ہے. یہ ایسا میڈیکل کیمپ ہے کہ اس بزم میں آنے کا آپ کو فائدہ بتاتا ہوں. ٹیٹانس کا نام آپ نے سنا ہوگا. ایک شخص کو جب ٹیٹانس کا انجیکشن دیا جاتا ہے نا، اس کے پیر میں زخم ہو گیا، زنگ آلود کیل یا کوئی لوہا اس کے پیروں میں لگ گیا، جسم میں چبھ گیا، تو اس زخم کو زہر سے بچانے کے لیے ٹیٹانس کا انجیکشن دیا جاتا ہے. پھر وہی شخص اگر 4-6 دن کے بعد ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے نا، اور کہتا ہے کہ پھر زخم لگ گیا ہے، پھر ٹیٹانس کا انجیکشن دے دو، تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ اب 2 مہینے تک ضرورت نہیں ہے. اب 2 مہینے تک زخم کتنے بھی لگتے رہے، آپ کے زخم پر اس زنگ کے اور لوہے کے زہر کو ہونے والے اثرات سے یہ ٹیٹانس روکتا رہے گا. بار بار اس کے لینے کی ضرورت نہیں ہے. آج معاشرے میں اور ماحول میں بدعقیدگی کا جو زہر پھیلا ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مخالفت کا جو زہر پھیلا ہوا ہے، صحابہ کرام کی عزتوں کو معاذ اللہ کم کرنے کا جو زہر پھیلا ہوا ہے، بدعقیدگی کے اسی زہر کو ختم اور زائل کرنے کے لیے ٹیٹانس کا انجیکشن دینے کے لیے آپ کو حافظ احسان کی محفل میں بلایا گیا ہے کہ آج کی محفل میں آؤ اور 3 مہینے تک بدعقیدگی کے زہر سے محفوظ ہو جاؤ. میں حضرت کے حوالے سے کہتا ہوں کہ جتنے پیسوں میں بنا کرتے ہیں، جتنے ڈالر میں بکا کرتے ہیں یہ دین فروش، جتنے ڈالر میں بکا کرتے ہیں یہ دین فروش، اتنا ہم نام محمد پہ لٹا دیتے ہیں، اور اہل سنت جسے دل سے دعا دیتے ہیں اس کی سوئی ہوئی تقدیر جگا دیتے ہیں. اور جتنے پیسوں میں بنا کرتے ہیں ذاکر نائک، جتنے پیسوں میں بنا کرتے ہیں ذاکر نائک، ہم اتنا غوث کے جھنڈوں میں لگا دیتے ہیں، اتنا ہم غوث کے جھنڈوں میں لگا دیتے ہیں. تو یہ بڑی سلیقہ شعار مقرر ہمارے بیچ میں ہے اور باہنر شخصیت ہے. کسی نے کہا ہے نا کہ باہنر ہو، با اثر ہو، قوم کے رہبر ہو تم، کہکشاں ہو، پھول ہو اور خوشبوئے عنبر ہو تم،
آؤ محفل میں خطابت کا چراغ زولیے، باعث فخر چمن ہو شم روشن تر ہو تم۔ میں ملتمس ہوں انتہائی ادب کے ساتھ ہم سب کے ہر دل عزیز، باہری سطح سے بہت لمبی طویل مسافت کے بعد ہماری محبتوں میں یہاں تک کشا آئے ہوئے ہم سب کے ہر دل عزیز حافظ و قاری حضرت علامہ احسان اقبال قادری صاحب، میں معروضہ پیش کروں گا ان کی بارگاہ میں کہ وہ سامعین کے قلوب کو مجلہ و منور فرمائیں اور اپنی ذری باتوں سے ہم سب کے لیے راہ محبت اور راہ ہدایت تجویز فرمائیں۔ دوران گفتگو کسی بھی قسم کی لغزشوں کے سلسلے میں اعلانیہ طور پر معافی کا طلبگار ہوں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔